السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا اور مشق کی تھی۔ آج ہم مد صلہ کا قاعدہ پڑھیں گے، یعنی قاعدہ نمبر 8۔ مد صلہ، مد صلہ کہتے ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جس طرح سے حروف مدہ ہے یعنی ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے مد صلہ ہے، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی ایک الف کی برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو کھینچنے کی مقدار میں دونوں یکساں ہیں، دونوں برابر ہیں، سیم ہیں۔ دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 8، مد صلہ کا یہ قاعدہ ہے کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی حرف مدہ ہی کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے با کھڑا زبر با، حمزہ کھڑی زیر ای، واو الٹا پیش وو، اس کو مد صلہ کہتے ہیں۔ یہ جو نوٹ کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، یہ ایک اتنی ضروری بات نہیں ہے کہ جس کو یاد کرنا ضروری ہو، بلکہ اس کو یاد کر کے اور ذہن الجھ سکتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تختی نمبر 9، مد صلہ کی مشق۔ مد صلہ یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ با کھڑا زبر با، آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ با میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں گے مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ با پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے با۔ یا کھڑا زبر یا میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے یا کھڑا زبر یا۔ آگے ہے را کھڑا زبر را، کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ را پر کھڑا زبر آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ہم یہ پوری مشق کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیے، یہاں پر یہ حمزہ کھڑی زیر ای، کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ پر کھڑی زیر آئی ہوئی ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ کھڑی زیر ای۔ اسی طرح سے ہا کھڑی زیر ہی میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہا پر کھڑی زیر آئی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے ہی۔ واو الٹا پیش وو، کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واو پر الٹا پیش آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے وو۔ ہا الٹا پیش ہو، کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد صلہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہا پر الٹا پیش آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ حرف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے ہو۔ تو اس طرح سے ہم یہ مشق کر لیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم نوا قاعدہ پڑھیں گے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد پھر قرآن کریم کو کھول کر ان سارے قواعد کا اجرا کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات بہت جلد جو ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔